انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے تو یہ آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں، اور جو ہمارے ساتھ جنہوں نے لائیو بھی جوائن کیا ہوا ہے، آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو لرن دا روٹین آف سکسیزفل پیپل، مسلمز اور نان مسلمز؟ وائی از اٹ امپورٹنٹ فار اس ٹو لرن دا روٹینز آف دوز ہو آر سکسیزفل؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ ٹو بی سکسیزفل، گڈ. اور ہم اللہ کے نبی کی زندگی کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ آج آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ یا جو سکسیزفل لوگ ہیں اس دنیا میں، مے بی مسلمز نان مسلمز، ان کی روٹین سے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیوں اتنی بکس ان کی سیل ہوتی ہیں اور ان کی روٹین کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ واٹ از ڈفرنٹ ان دیئر لائف دین ادر پیپل؟ مطلب وہ کیا کر رہے ہیں اپنے اسکیجول میں، ڈیلی اسکیجول میں، جو کہ ایک ایسے بندے سے مختلف ہے جو کہ سکسیزفل نہیں بن پا رہا؟ آپ کچھ to be a follower. To be a follower of that person. Why? Because of his success. ٹھیک ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی سکسیزفل بندے کی روٹین پڑھتے ہیں نا، ہم اس کی لائف کے سکسیز کو ڈیکوڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل میں نہیں جانا پڑتا، ہم بس دیکھتے ہیں کہ یہ شخص دن میں کون سے ایسے کام کر رہا ہے جو میں نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ان کی لائف سکسیزفل ہے. کیونکہ ہیبٹس جو ہیں وہ لائف کو چینج کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وی ٹرائی ٹو ڈی کوڈ دا فارمولا آف سکسیس، کہ یہ لوگ کیا ایسے کمال کی ان کی ہیبٹ ہے یا کیا ان کی روٹین ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام وہ ان کی لائف میں چینج آ گیا اور سکسیزفل ہو گیا. ٹھیک ہے، اینڈ اسپیشلی وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو لرن دا روٹینز از وائی بیکاز وی آر کریچرز آف ہیبٹ. وی ہیومن بینگز آر کریچرز آف ہیبٹس. ہم لوگ، ریسرچ کہتی ہے کہ ہمارا زندگی کا 40% سے زیادہ حصہ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہیبٹس کی بیسس ہوتا ہے. ہم نے اٹھنا کب ہے، ہم نے سونا کب ہے، ہم نے کھانا کب ہے، ہم نے نیپ کب لینا ہے، ہم نے جم کب جانا ہے، ہم نے آفس کب جانا ہے، ہم نے کس ٹائم کیا کام کرنا ہے، ہم اکثر اپنی ہیبٹس کی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں. سو ہمارے اسکیجول کا 40% سے کچھ اوپر کا جو حصہ ہے وہ ہیبٹس کی بیسس پہ ہوتا ہے. سو ونس وی چینج آر ہیبٹ، آر لائف چینجز. اور اکثر سکسیزفل اور انسکسیزفل لوگوں کی زندگی میں یہ ہیبٹس ہیں جو فرق لاتی ہیں. یہ ہیبٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اسمال ڈیلی ایکشنز لیڈ اس ٹو سکسیزفل لائف اور انسکسیزفل لائف. اگر ہمارے اسمال ڈیلی ایکشنز جو ہیں لائف کے وہ بیکار کے ہیں، مطلب میری اگر ہیبٹ ہے کہ میں دن میں جب بھی فری ٹائم ملتا ہے میں فیس بک کھول لیتا ہوں، مثال دے دوں آپ کو، تو دس مائٹ میک می انسکسیزفل کیونکہ آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم. یا ایک بندے کی ہیبٹ ہے جب بھی وہ فارغ ہوتا ہے وہ کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، دس مائٹ میک ہم سکسیزفل. تو اسمال ہیبٹس ان آور لائف میک اس سکسیزفل اور انسکسیزفل. ٹھیک ہے، اللہ کی نبی کی زندگی کے معاملے میں 2 کوشچنز جب بھی یہ پڑھائی جاتی ہے تو 2 کوشچنز اکثر لوگوں کے مائنڈ میں آتے ہیں، جو کہ شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کے مائنڈ میں ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہمارے لیے آج ریلیونٹ ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ کس دور میں پیدا ہوئے؟ اراؤنڈ 1440 سال ہو گئے ہیں، اور آج کا دور تو بہت چینج ہو گیا ہے. کیا ان کی زندگی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے یا نہیں؟ ایک اور امپورٹنٹ کوشچن وہ یہ کہ اللہ کے نبی کی زندگی میرے لیے میری پرسنل لائف میں کیسے اپلائی کرتی ہے؟ میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو ایک انٹرپرینیور ہوں، میں تو باپ ہوں، یا میں تو ایسے ہوں. تو میری اپنی پرسنل لائف میں اللہ کے نبی کی زندگی کیسے میٹر کرتی ہے؟ اس کو ہم اس سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں 4G سے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک بار اس کا جواب قرآن کا آنسر کیا اس بات کا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تم سب کے لیے، اور یہ سب صحابہ کے لیے کو خطاب نہیں ہو رہا، قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کی نبی کی زندگی میں آئیڈیل رول ماڈل ہے. چاہے وہ سنگل مدر ہے، چاہے وہ ڈائیورسڈ وومن ہے، چاہے وہ ایک اکیلا باپ ہے، چاہے وہ کون ہے یا کون نہیں ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، انٹرپرینیور ہے، جو شخص ہے، چاہے وہ موچی ہے، مالی ہے، ہر شخص کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لیکن ان کی زندگی رول ماڈل بنائے گا کون اپنے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. آخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے، جو who he wished to meet اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو واقعی میں
ایک اس کا ایجنڈا ہے ذہن میں، یا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک دن میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ بنائے گا اللہ کے نبی کو رول ماڈل. اور قیامت کے دن پہ جو ایمان ہوگا، جس کا یقین ہوگا، یہ شخص اس کے لیے اللہ کے، ویسے تو سب کے لیے آئیڈیل ہے، لیکن ان کو آئیڈیل بنائے گا کون؟ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. ہم سب الحمدللہ اللہ سے ملاقات کی امید تو رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یقین نہیں ہے. یقین کی بہت بڑی کمی ہے. اگر یقین ہوتا تو ہماری لائف ایسے نہ ہوتی جو بھی گزر رہی ہے. So let's move on. One of the other reasons why it is relatable to our life is number one, ان کی زندگی تھی نا، ابھی تک میں اسکیجول شروع نہیں کیا ان کی لائف کا، ٹھیک ہے، اب اس پہ آتے ہیں. ان کی جو زندگی تھی نا بہت سمپل تھی. امیجن وہ آج ہمارے دور میں پیدا ہو جاتا اور ان کے پاس انٹرنیٹ ہوتا، موبائل فون ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا، تو وہ شخص کیا کرتا جس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائل فون نہیں ہے. یا وہ ایسے معاشرے میں ہوتے، ایسے جگہ پہ ہوتے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائل فون نہیں ہے، تو ان کا کیا بنتا جن کے پاس انٹرنیٹ اور موبائل فون ہے یا جن کے پاس یہ فیسلٹیز ہیں؟ تو وہ ایک طرح سے رول ماڈل ایسے ہیں سب کے لیے کہ ہی لیوڈ اے ویری سمپل لائف، کہ ہر شخص جو آج اس دور میں آیا ہے وہ ان کی لائف کو اپنی لائف پہ اپلیکیبل کر سکتے ہیں. اور ہم آج پڑھیں گے، آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کیسے ہم ان کی لائف کو اپنے لیے اپنی لائف پہ امپلیکیبل کر سکتے ہیں اور ریلیونٹ کر سکتے ہیں. ویری سمپل لائف. بہت ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں جو ہے نا ایک کمپلیکیشنز ہوں گی، لیکن اٹ واز اے ویری سمپل لائف. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز میری نصیحت ہے آپ لوگوں کو کہ جب بھی ہم ان کا نام لیں، اسپیشلی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو درود لازم پڑھیں. یا اگر ان کا صرف بھی ذکر کر لیں اللہ کے نبی، تو پھر درود پڑھنے کی کوشش کریں. although نام کے ساتھ ضرور ہے درود پڑھنا، صرف کے ساتھ اچھا ہے، بہت بہتر ہے کہ پڑھا جائے اور اجر ہی پہنچ جاتا ہے انشاءاللہ. تو اگر ہم یہی 100 دفعہ درود پڑھ لیں ان کے نام کے سامنے، تو آج ہمارا جو ہے نا پیسے پورے ہو جائیں گے. پیسے دیکھے تو بھی نہیں آیا آج، خیر ویسے بھی پیسے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے آنے کے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم کثرت سے درود پڑھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی وہ اسکیجول پڑھیں گے، وہ روٹین پڑھیں گے جو مدینہ میں تھی، جو مدینہ میں تھی. کیونکہ مکہ میں اٹ واز ویری ہیپ ہیزرڈ. ان کا کفار مکہ ٹوٹ رہے ہیں، نماز فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جہاد فرض نہیں ہے، مختلف جو ہے نا وہ اٹ واز انسیٹلڈ لائف مکہ میں. مدینہ میں دا لائف واز سیٹلڈ. مسجد نبوی بن گئی، اللہ کے نبی کی شادیاں ہو گئیں، صحابہ جو ہے وہ پاس ہیں. تو اٹ واز کائنڈ آف مور سیٹلڈ لائف، جو کہ ہماری لائف کے لیے زیادہ امپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم ان کی روٹین، جب ہم کہتے ہیں نا ڈیلی روٹین آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے جب ہم اسکیجول پڑھیں گے ان کا کہ ہز روٹین، ہز 2 days were different with each other. None of his 2 days were similar. ان کی روٹین بہت فلیکسیبل، بہت فلوئڈ، بہت اسپونٹینیس تھی. نو ریجڈیٹی ایٹ آل کہ نہیں ابھی 9 بج گئے ہیں، یہاں پہ نہیں ہو سکتا، میں نے وہاں جانا ہے، ہماری میٹنگ ٹائم ختم ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سخت اسٹریسفل ٹائم کے پابندی اس طرح سے کہ بالکل بس ختم، یہی ٹائم تھا ہمارا. نہیں، اٹ از ویری فلیکسیبل. ہی واز یوز ٹو مولڈ ہز روٹین اکارڈنگ ٹو پیپل. لوگ بیٹھے ہوئے بس ٹائم ہے، اللہ کے نبی باتیں کرتے جاتے اور ان کے ساتھ ان کی تربیت کرتے جاتے. لوگ بزی ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکچر ہی نہ دیتے یا بات ہی نہ کرتے، نصیحت ہی نہ کرتے اور ان کو اپنا ٹائم دیتے. سو اٹ وازنٹ اے روٹین ٹائپ کی چیز کہ صبح اتنے بجے اٹھ رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہ کیا وہ کیا. کچھ چیزیں بڑی اسٹرکٹ تھیں، جیسے نمازوں ان کی پوری اسکیجول نمازوں کے گرد گھومتا تھا. لیکن ادر تھنگز ور ویری فلیکسیبل. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں نے جو آج کا جو لیکچر ہے وہ مینلی کہاں سے لیا ہے؟ ایک تو اللہ کی نبی کی سیرت سے جو مختلف ہوتی ہے، لیکن سیرت جو ہے ان کی وہ ایک کرونالوجیکل آرڈر میں ہے جو کہ ہمیں ڈیلی اسکیجول جہاں سے نہیں ملتا. تو ایک کتاب ہے ایوم النبوی، ایوم النبوی. ٹھیک ہے. اور یہ لکھی ہے شیخ عبد الوہاب بن ناصر الطریری نے، جو کہ سعودی عرب کے اسکالر ہیں، انہوں نے لکھی ہے. تو یہ بہت ایک اچھی کتاب ہے جس میں انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کی اسکیجول بتایا ہے ود ریفرنسز. ایچ سینٹینس از ریفرنسڈ کہ یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے. ٹھیک ہے. سو اٹس ویری اوتھینٹک، ویری نائسلی ڈن. تو ہم انشاءاللہ آج اس کی ایک طرح سے سمری پڑھ لیں گے اگلے ہمارے ٹائم میں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. امیجن 1440 سال پہلے مدینہ کیسا ہوگا، اینڈ آپ ایک کیمرے سے دیکھ رہے ہیں مدینہ کو، اینڈ جسٹ زوم ان
to Prophet's house sallallahu alaihi wasallam, جہاں پہ وہ سو رہے ہیں. He is taking a nap after tahajjud, اور ہم ختم بھی انشاءاللہ تہجد پہ آگے کریں گے. So he is taking a nap sallallahu alaihi wasallam, اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اذان دیتے ہیں. اور بلال جو کہ اللہ کے بڑے قریبی دوست تھے, ان کی اذان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلتی ہے, اور اللہ کے نبی اٹھتے ہی سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ مسواک اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں. اب اللہ کے نبی کی اکثر زندگی میں دیکھیں گے کہ مسواک جو ہے نا بہت زیادہ یوز کیا کرتے ہیں. ہی واز اے ویری پیور اینڈ کلین پرسن, ہمیشہ اپنے ہائیجین کا بہت خاص خیال رکھتا ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ what is the first thing رسول اللہ do when he enters his house, کہتی ہیں کہ وہ مسواک کیا کرتے ہیں. جیسے آنکھ کھلی نیند سے مسواک اٹھائی اور اپنے ٹیتھ کو برش کرنا شروع کر دیا اس مسواک سے. ویری کلین, ویری پیور پرسن ماشاء اللہ. اپنے ہائیجین کا, اپنے فریگننس کا, ہر چیز کا بڑا خیال رکھتا. تو اٹھتے مسواک کرتے, اپنے منہ کو رب کرتے اپنے ہاتھوں سے, نیند کے آثار کو دور کرنے کے لیے دعا پڑھتے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ٹھیک ہے, اور میں ہم سارے سنت یہاں ذکر نہیں کریں گے, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, تو بیسک کر لیں گے انشاءاللہ. دعا پڑھتے اور پھر اٹھ کے اپنا وضو کرتے. ٹھیک ہے, اذان ہو رہی ہوتی تو اس کا جواب بھی دیتے دعا کے ساتھ ساتھ. وضو کرتے, فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے ٹائملی, اور سنتوں میں پہلے رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھتے. شارٹ ہوتی تھی بہت, یہ فجر کی 2 سنتیں بہت شارٹ ہوتی تھیں. وہ پڑھ کے اذان ہو رہی ہے, صحابہ کے آنے کا انتظار کریں, ابھی اپنے گھر میں ہی, کیونکہ اللہ کے نبی کے جو حجرات تھے وہ بالکل مسجد نبی سے جڑے ہوئے تھے ایک طرح سے, کچھ نہیں کچھ, جو جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے ابھی وہ عائشہ کا حجرہ تھا. جو ابھی روضۃ الرسول ہے وہ قبر مبارک جو ہے وہ عائشہ کا حجرہ تھا. اور جہاں پہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ انبیاء کی وفات ہو وہیں پہ خود دفنا دو, تو ابھی وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہی. تو اللہ کے نبی وہیں ہوتے اور فجر سنتیں پڑھ کے کیا کرتے, دائیں طرف تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے اور پھر اٹھتے, بڑے کیجول انداز میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھتے, سم ٹائمز ان کے ساتھ بات چیت کرتے, کچھ مومنٹس اسپینڈ کرتے, ریلیکس کرتے, کچھ چیزیں ڈسکس کرتے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور کہتے الصلاۃ یا رسول اللہ, کہ جب صحابہ کچھ اکٹھے ہو گئے ہیں تو تب اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلتے اور مسجد نبی میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے, دائیں باؤں سے داخل ہوتے, اور فجر کی صحابہ بیٹھے ہوتے ان کے انتظار میں. جب دیکھتے اللہ کے نبی انٹر ہوئے ہیں مسجد میں تو کھڑے ہوتے اور اقامت ہوتے, نماز شروع ہو جاتی. تو فجر کی نماز پڑھتے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے کچھ اذکار کرتے تھے. اسی دوران کہ جب وہ اذکار کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو مدینہ کے کچھ لڑکے ینگ بچے آ جاتے مشکیزوں میں پانی لے کے, اللہ کے نبی کے ہاتھ اس میں ڈپ کرنے کے لیے, تاکہ جو ہم پانی دن میں پئیں یا جس کو یوز کریں اس میں برکت ہو. کتنے سبحان اللہ بلیسڈ لوگ تھے وہ. تو وہ آتے مشکیزہ دیتے یا کوئی جو بھی ان کے پاس چیز ہوتی ہے اس کو دیتے, اللہ کے نبی اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈپ کرتے اور وہ چلے جاتے, اللہ کے نبی اپنے اذکار مکمل کرتے. سو فار سو گڈ. ہم ساتھ ساتھ اپنی لائف میں بھی اس کو اپلائی کرتے جائیں گے کہ اسے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ بندہ فجر کے لیے ٹائم نہیں اٹھ جائے, اٹھ کے آرام سے وضو کرے, وضو کرنے کے بعد دعا پڑھے, اور پھر اپنی اگر وائف ہے یا فیملی ہے ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارے, دائیں طرف لیٹ جائے, تھوڑا سا ریلیکس کرے, ناٹ اسٹریسفل. ہمارا کیا ہوتا ہے اٹھے بھاگ رہے ہیں, دروازے مار رہے ہیں, اور نہیں, ایزی گوئنگ, آرام سے فیملی ٹائم گزارا, اپنے منہ کو صاف کیا, ہائیجین کو پیوریفائی کیا, اور اپنے مسواک کا استعمال کیا, اور پھر کچھ دیر بیٹھے اور فجر کی نماز پڑھائی اور اذکار کیا. ٹھیک ہے.